ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑا اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں زندگی جو گزارو تو اس طرح گزارو کہ جیسے کوئی پردیسی یا مسافر ہے. اتنا زبردست لائف گزارنے کا کانسیپٹ دیا کہ اپنی پرسپشن کو، اپنی سوچ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کوئی انسان کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں تھوڑی دیر کے لیے ایز اے اسٹرینجر گیا ہے، پردیسی ہے نا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پردیسی، دبئی جا کے پردیسی ہو جاتا ہے بہت سے لوگ. تو خیر مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی گیا ہوتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کے دل اور دماغ میں ہر وقت یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ میں اس ملک میں، اس شہر میں صرف تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوں، میں پردیسی ہوں، میں واپس ٹور جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو واپس جانا ہے بھائی، یہاں پہ میں گھر کیوں بناؤں، یہاں پہ میں اچھی گاڑی کیوں لوں، یہاں پہ میں بینک بیلنس کیوں، یہاں پہ میں پلاٹس اور پراپرٹیز کیوں بناؤں، اور میں نے جب یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں یہاں پہ اتنا کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں، میں یہاں پہ کیوں اتنا خرچہ کروں. واپس جاؤں گا اپنے ملک میں، جا کے جب رہنا ادھر ہے تو وہیں پہ گھر بناؤں گا، وہیں پہ ساری چیزیں کروں گا. تو یہ کیا ہے، وہ مائنڈ سیٹ انسان کو روک رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو یہ تم پردیس ہے، تم نے یہاں پہ سارے پیسے خرچ نہیں کرنے، ساری انرجی نہیں لگانی، کچھ اکٹھا کر کے واپس جانا اپنے ملک میں، وہاں جا کے زندگی گزارنا سکون سے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پردیسی کا. تو یہی مائنڈ سیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ تم پردیسی ہو. دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے نیکیاں کمانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، حرام سے بچنا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے ہیں. یہ ساری کی ساری جو تم نے چیزیں جو ہے نا توشہ اکٹھا کرنا ہے، اس کو لے کے جب تم اپنے اصل گھر یعنی آخرت والے گھر میں پہنچو گے وہاں پہ سکون سے زندگی گزارنا، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گا. اس کو پرماننٹ پلیس نہیں سمجھو. یہ اپنی مصیبتوں کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی، یہ اپنی نعمتوں کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس کو تم اللہ کی رضا کی خاطر گزارو تب بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں گزارو گے تب بھی ختم ہو جائے گی. یہ اس زندگی کے اندر تمہارے پاس اعلیٰ لائف سٹائل ہے تب بھی ختم ہو جائے گی، اگر تم جھونپڑی میں رہ رہے تب بھی ختم ہو جائے گی. جب اس نے ایک دن ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر اس کے اوپر اتنا رونا دھونے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ تمہیں اس وقت میں سارا فوکس اور ساری انرجی اس چیز پہ لگانی ہے کہ کس طرح میں اپنے ٹائم کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کر کے اللہ کو راضی کر لوں، اپنے آخرت کے گھر کو بہتر بنا لوں. دیٹ شوڈ بی یور آبجیکٹو. اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مسافر والے مائنڈ سیٹ میں رہو. اللہ نے دیا ہے تو الحمدللہ تب بھی میرا مقصد چینج ہو رہا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اللہ کی اطاعت کے لیے آیا ہوں. اللہ نے جب نہیں دیا تب بھی الحمدللہ میرا مقصد چینج نہیں ہو رہا، میں اللہ کی اطاعت کے لیے آیا ہوں. سو جب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہو جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹلی رہنے کے لیے نہیں آئے، تو بہت سارے ہمارے پرابلمز جب وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں اور انسان کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے آخرت کی طرف. اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اصل گھر آخرت ہے اور میں نے اس کو دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں جا کے میں نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، تو ویسے ہی انسان کے اندر اس دنیا کی مشکلات کو جھیلنا جو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو آج اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں، سٹریس کے جب ایشوز ہوتے ہیں تو لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے، ایک تو میڈیکیشن تو دیتا ہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ جو چینج کیا جا رہا ہوتا ہے، پازیٹیو باتیں بتا کے نیگیٹو کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ لائف کے متعلق جو بہت ساری رانگ پرسیپشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ سیشنز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سوچنے کے انداز کو تبدیل کیا جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین دیا تھا جس کے اندر اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارے تو ہمیں کسی قسم کے کوئی کاؤنسلنگ سیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کی ہر آیت ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم آ جائیں تو یہ جو اتنے سارے سٹریسفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی مشکلات میں، مصیبتوں میں ہیں، وہ آدھی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ ایکسٹریم کیسز ہیں سٹریس کے جو کہ obviously جب انسان شروع کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتا، اس کو ٹھیک نہیں کرتا اور ایک ڈفرینٹ لیول سے گزرتے ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ پھر میڈیکلی اس چیز کا علاج کروانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پریونٹیو میئرز کے اوپر جائیں، کہ ہم اپنے آپ کو شروع سے ہی اس طریقے سے گزاریں کہ ہمیں اس سٹیج پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلی سٹیج کے اوپر ہی جو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لائف کے پرسیپشنز کو کلیئر رکھتے ہوئے.